میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول بیان کیے تھے۔ ان میں سے 3 آپ کو میں نے اصول بتائے تھے۔ پہلے نمبر پر ایمان اور عمل، دوسرے نمبر پر نماز، اور تیسرے نمبر پر تقوی، کہ اللہ کا ڈر آپ کے اندر اتنا ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، ان کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ چوتھا اصول جو ہے وہ ہے استغفار۔ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، وہ چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو یا کاروباری پریشانی ہو، دراصل یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سن لو کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت کم غلطیوں پر پکڑتا ہے، مصیبت دیتا ہے۔ آپ کی غلطیاں اگر 100 عدد ہیں تو 2-3 پر آپ کو وہ تکلیف میں ڈالتا ہے، باقی بہت ساری غلطیاں آپ کی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہر غلطی پہ اللہ پکڑے، ہر غلطی پر آپ کو مصیبت میں ڈالے تو آپ تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ سن لو کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور اللہ بہت سی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لہذا جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ سے اس گناہ کی، غلطی کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے استغفار کے بڑے زبردست فوائد بتائے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال دے کر، اولاد دے کر، بیٹے دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات عطا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں نہریں دے دے گا، تمہیں نہریں عطا کر دے گا۔ یہ سب چیزیں دراصل انسان کو خوشحالی کی طرف لے کے آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر استغفار کرو تو یہ خوشحالی میں لانے والی ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ کر دے گا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں، غلطی گناہ کرنے والے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لہذا اللہ نے حکم بھی دیا
کہ توبو الاللہ جمیعا، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ اگر استغفار کرتے ہیں اللہ آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے، اللہ آپ کی تنگ دستی دور کرتا ہے، اللہ آپ کو نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مشہور واقعہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، کہ وہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، کسی دوسرے شہر میں علاقے میں گئے ہوئے تھے، عشاء کی نماز پڑھی، ان کا پروگرام تھا کہ مسجد ہی میں وہ رات گزار لیں۔ تو جو خادم مسجد تھا اس سے کہنے لگے میں نے رات ادھر رہنا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کون ہے کون نہیں، مسافر تھے۔ وہ کہنے لگے یہاں اجازت نہیں ہے مسجد میں کسی کو رکھنے کی۔ خیر وہ بحث، انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، لیکن وہ نہیں مان۔ ساتھ ہی ایک نان بائی، روٹیاں پکانے والا، تندور میں روٹیاں لگا کر بیچنے والا، وہ موجود تھا۔ کہنے لگا کہ آپ مسافر ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، اپنے گھر لے گیا۔ رات سو گئے اور اس کے بعد صبح وہ اٹھا، آٹا گوندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ سے معافی مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، میں گناہگار ہوں، میں اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں، اور اللہ نے میری کوئی خواہش نہیں چھوڑی جسے پوری نہ کر دی اسی استغفار کی وجہ سے، سوائے ایک خواہش کے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کون سی؟ تو کہنے لگا کہ ایک سنا ہے امام ہیں بہت بڑے احمد بن حنبل، میں نے بہت خواہش کی کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے، بس یہ خواہش میری رہ گئی، باقی ساری خواہشات پوری ہو گئی اسی استغفار کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری فرما دی، اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری فرما دی کہ میں ہی احمد بن حنبل، اور کہاں سے تمہارے گھر اللہ لے آیا ہے مجھے۔ تو میرے بھائیوں، استغفار بہت بڑی چیز، اس لیے استغفار ہمیشہ عادت بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، استغفار کا معنی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ معصوم عن الخطا، اس کے باوجود بھی آپ 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ آتا استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے امت کو، تو امت کو کر کے دکھایا تاکہ امت بھی کرے، اصل مقصد یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اللہ تو فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، قل اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، یا عبادی الذین اسرفوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کر لی، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، زنا کر کے، غلطیاں کر کے، کوتاہیاں کر کے، چوری کر کے، غلطیاں کر کے زیادتی کر لی اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔
अल्लाह अकबर कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। इसलिए मेरे भाइयों, जब हमें पता है कि अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है, लिहाजा इस्तिग़फ़ार को आदत बनाएं और आप फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आती है, ज़िंदगी में आपके बेहतरी कैसे आती है। ये आप फिर इस्तिग़फ़ार के नतीजे में देखें। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इन पर अज़ाब नहीं भेजूंगा। इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो मैं इन पर अज़ाब नहीं भेजूंगा। देखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अज़ाब का फैसला कर दिया और हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को बता दिया कि 2-3 दिन हैं, बस अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही अज़ाब के आसार नजर आए, देखा कि अब अज़ाब आने लगा है, कौम को समझ आ गई, निकले नौजवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे सब निकल कर अल्लाह से इल्तिजा करने लगे। अल्लाह ने अज़ाब को टाल दिया। और अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। तो जब इस्तिग़फ़ार छोड़ देंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला फिर लोगों को उनके गलतियों, उनके गुनाहों की वजह से सजाएं देता है। तो मालूम हुआ मूसलाधार बारिशें, माल औलाद से मदद, बागात और नहरें, ये सब के सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला इंसान को देकर उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है इस्तिग़फ़ार के नतीजे में। लिहाजा कसरत से इस्तिग़फ़ार करें ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। 5वां उसूल है दुआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला से खुशहाली मांगे दुआ के ज़रिए, और मुश्किलात, गमों, सदमों से नजात के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की मुश्किल से निकाल। दुआएं मांगे, क्योंकि मसाइब व आलम, ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं, इनसे निजात देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही ने नजात देनी। लिहाजा जब आपको खुशहाली चाहिए, मुश्किलात में, परेशानियों में से नजात चाहिए, तो फिर अल्लाह से दुआ भी करें। दुआ भी एक ज़रिया है, दुआ भी एक उसूल है अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का। आदत डालें कि अल्लाह से मांगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन, बेशक अल्लाह बड़े हया वाला है, करीमुन, बड़ा करम करने वाला है, यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि, उस बंदे से अल्लाह शर्माता है कि जो अपने दोनों हाथ उठाता है, अन यरुद्दहुमा सिफ़रन खाइबतैन, कि उसको खाली और नाकाम वापस लौटाए। अल्लाह इस बात से शर्माता है। जब वो दुआ करता है तो अल्लाह ज़रूर देता है। याद रखें, दुआ जो है करने के 3 फ़वाइद, 3 फ़वाइद में से एक फ़ायदा यकीनी तौर पर होता है। 3 फ़वाइद में से, ये भी एक हदीस की बात है, मैं अभी जिक्र भी कर दूंगा आपके सामने, कि 3 फ़वाइद में से दुआ करने के नतीजे में, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं मैंने इतनी दुआएं की, कोई मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो सुन लें, 3 फ़वाइद में से एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है। नंबर 1, अल्लाह ताला दुआ करने वाले की दुआ कबूल करके जो वो मांगता है दे देता है। ये है पहला। दूसरे नंबर पर, या उस दुआ को अल्लाह देखता है, अल्लाह तो जानता है कि ये जो कुछ मांग रहा है
یہ اس کے فائدے میں نہیں، اللہ اس کو اس کے بدلے میں اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، دعا کو آخرت میں نجات کا ذریعہ، ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ یا پھر تیسرے نمبر پر اس دعا کے سبب کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے دعا مانگی، آپ نے کچھ مانگا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے وہ مصیبت آپ سے ٹال دی۔ ایک رشتہ کرنے والے تھے جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ تھا، اللہ نے اسے ٹال دیا۔ اللہ اس دعا کے جو آپ نے اپنی کوئی کسی چیز کے لیے مانگی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ایک مصیبت جو آپ پر آنی تھی وہ ٹال دی، یا آخرت کا ذخیرہ بنا دیا، یا آپ کو مل گیا جو اللہ سے آپ نے دعا کی تھی۔ ان تینوں فوائد میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ ضرور دیتا ہے، لہذا عادت بنائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، ساری دنیا نیک ہو جائے تو میں انہیں ختم کر کے ایسے لوگ لاؤں جو غلطیاں کریں اور مجھ سے دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، استغفار کریں، کیونکہ مجھے معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا بقطیعۃ، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو وہ دعا کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو، یعنی ایسی دعا نہ ہو جس کے نتیجے میں وہ گناہ کرے، اور قطیعۃ رحم، ایسی دعا نہ ہو جس میں قطع رحمی ہو، یعنی رشتہ داری کو توڑنے کا عمل۔ اگر یہ دعا نہیں ہے، جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کے بدلے تین چیزوں میں سے ایک دیتا ہے، اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اللہ اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابی کہنے لگے اِذًا نُكْثِرْ، تب تو ہم بہت دعائیں کریں گے۔ قال، تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ بھی پھر تمہیں بہت دے گا، اللہ بھی پھر بہت دے گا۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے کوئی واسطہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں اے نبی آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، انہیں بتا دیں کہ میں بالکل قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا۔ شرط یہ ہے کوشش کریں کہ دعا ایسے اوقات میں کی جائے جو قبولیت کے اوقات۔ اللہ کے نبی نے کچھ اوقات قبولیت کے بتائے، ان اوقات میں دعا کی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر سجدے کی حالت میں، ضروری نہیں ہے کہ نماز کے سجدے میں، آپ جب دعا کرنے لگے ہیں تو سجدے میں گر جائیں، جو دعا کرنی ہے کریں۔ مسنون دعائیں ان کی برکت ہوتی ہے اپنی، اور اگر آپ اپنی زبان میں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے، لیکن سجدے میں جو دعا کی جائے، کیونکہ سجدے میں اللہ کے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے سجدے میں جب جاتا ہے بندہ۔ دیکھیں پیشانی سب سے عزت والی جگہ ہے، چہرہ، اور وہ زمین پر اللہ کے سامنے لگا دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سے پوچھیں جن کو سجدہ کرنا مشکل ہے تو کتنی دل میں خیال آتا ہے، کیا اگر ممکن ہوتا تو ہم بھی اسی طرح سجدہ کرتے۔ جن کو یہ موقع ملا ہوا ہے
تو انہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کرنے چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں، عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، یہ مسلم کی روایت، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ دعا میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کریں، اللہ سے مانگیں دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اور خاص طور پر کچھ دعائیں ہیں وہ اپنا وتیرہ بنائیں، طریقہ بنائیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ دیکھیں ایک دعا ہے اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میری اصلاح کر دے میرے دین کی، میرا دین ٹھیک کر دے، الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملات کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور اے اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں میری گزران ہے میرا معاش ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر خیر سے اضافہ فرما دے، ہر خیر سے اضافہ فرما دے میری زندگی میں، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر شر سے بچا کر راحت بنا دے۔ یہ دعا مسلم شریف کی میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اسے یاد کریں، کوشش کریں کہ یہ دعا آپ کو یاد ہو اور ہمیشہ پڑھتے رہا کریں، بڑی جامع دعا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی ایک دعا مختصر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی ہر قسم کی پریشانی کی یہ دعا ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب بھی پریشان ہوتے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت عظمت والا اور بہت بردبار، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب السماوات و رب الارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ورب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب۔ بخاری کی یہ روایت۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں خود پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ پریشان حال کو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ پڑھو، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، معمولی سا بھی مجھے میرے حوالے نہ کر، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشان حال کو تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کر۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ
اے زندہ رہنے والے، زندہ رکھنے والے، قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا امیدوار، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اسی طرح دعائے یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی غلط ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لم یدعو بہا مسلم فی شیء قط، یہ جو دعا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جب بھی کوئی مسلمان اپنی دعا، یہ دعا اپنی مشکل کے لیے مانگتا ہے، الا استجاب اللہ لہ بہا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا اور بھی ہے، اور پھر یہ بات مکمل ہو جائے گی، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ عدل کے مطابق ہے، اسألک بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو نام اللہ تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے اپنا نام، اس نام کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنا نام اپنی کتاب میں اتارا ہے اس نام کے ذریعے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں ایک نام رکھا ہوا ہے، اس نام کے ذریعے اے اللہ میں تجھ سے پکارتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں۔ اور دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ میرے دل کو، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میری پریشانی ختم کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں نوٹ کر کے دے سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو حاصل کریں، اور ہمیشہ اپنی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو زندگی خوشگوار کرنے کے اصول ہیں ان پر عمل کریں، خاص طور پر ان دعاؤں کو یاد کریں، اور اللہ سے استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم ان دعاؤں کو کر کے اپنے گناہ اللہ سے معاف کروائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔